بھائی جو مجھے سن رہے ہیں، بہنیں سن رہی ہیں، سب میرا موقف چاہتے ہیں آپ پریزنٹ سچویشن کے اوپر. سب چاہتے تھے کہ میں ان سے بات کروں اس حوالے سے کہ دیٹ واٹس گوئنگ آن، واٹس ہیپننگ رائٹ ناؤ. تو میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے تو دل میں بہت دکھ ہے، درد ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں اس ٹائم پر، اور میں بہت ایموشنلی ڈریون آدمی ہوں. اپنی لائف میں نے زندگی بہت دکھوں اور تکلیفوں سے گزاری، اس لیے انسانیت کے ساتھ جو ابھی ہو رہا ہے اس کا ایک ایسپیکٹ سے میں بہت دکھی ہوں. میں ویسے ہی بہت پریشان ہوں، اور کیونکہ مومن مسلمان جو ہوتا ہے وہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے، حساس ہوتا ہے چیزوں کو لے کے. دوسری بات، میں خاموش بھی اس لیے ہوں بہت زیادہ، اگرچہ میں اپنی فیس بک پوسٹ کے اوپر اپنی ایکسپرٹس کی رائے شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اتنے بڑے مسائل میں بات کروں. میرا شروع سے ہی مزاج نہیں تھا کہ میں اپنی رائے لوگوں پر تھوپوں. میں نے اپنے زندگی کے ایکسپیرینسز سے ہمیشہ بات کی ہے تاکہ لوگوں کی زندگیوں کے اندر کچھ سکون رہتا ہے. لیکن کیونکہ یہ ایک بہت گلوبل پینڈیمک چل رہا ہے اس ٹائم پر، تو بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، بہت قداور لوگ بیٹھے ہیں، اسٹیٹس انوالوڈ ہیں، حکومتیں انوالوڈ ہیں. اس لیے میں نے ہمیشہ یہ سمجھا کہ وہ بولیں زیادہ بہتر ہے بنسبت کہ میرے جیسا ایک عام سا معمولی سا چھوٹا سا آدمی بات کرے اس کے اوپر. تو انفارمیشن فلکس اور فلو بہت زیادہ ہے اس ٹائم پر. رائے قائم کرنے کے لحاظ سے میں ابھی تک بہت سے نتائج تک نہیں پہنچوں گا. بہرحال اللہ تعالیٰ کے کرنے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کی تخلیق ہے. اللہ شر کو بھی تخلیق کرتا ہے، من شر ما خلق کے تحت، اور خیر تو اللہ تخلیق کرتا بھی اور نسبت بھی اپنی طرف کرتا ہے. تو ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اس کے پیچھے ایک ڈیفینیٹلی ایک ڈیوائن ایلیمنٹ ہے، ایک کانسیپٹ ہے. اس کو قیامت کے ساتھ جوڑنا پڑے یا اس کو سازشوں کے ساتھ جوڑنا پڑے، بہرحال پوری انسانیت ہی اس کے اندر پھنسی ہوئی ہے. اور بہت سے اشارے بھی محسوس ہوتے ہیں ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہے، اور انسانیت جو ہے اس نے جھنجھوڑا ہے اس کو اللہ نے سمجھانے کے لیے کہ واٹ وی نیڈ ٹو ڈو. بٹ دس از ناٹ دی اینڈ آف دا ٹرپ. یہ اختتام نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ جب تک آپ کو موت نہیں آ جاتی نا، عبادت کا، سبمیشن کا، سرویٹیوٹ کا، پرفارمنسز کا، ایفیکٹونیس کا، ایفیشنسی کا، ڈٹرمنیشنز کا، محبتوں کا، امید کا سلسلہ موت تک نہیں ختم ہو سکتا. تو یہ ہو نہ ہو، قیامت کی نشانیاں مزید اور قریب آتی جائیں نہ آئیں، ہم 500 سال پہلے پیدا ہوتے یا آج پیدا ہوتے، جو ہمارے اوپر رسپانسبلٹیز ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کے تحت، وہ رسپانسبلٹیز اور ذمہ داری بحیثیت ایک مسلمان اور انسان تو ہم نے اینڈ تک کرنی ہے. یہ ختم نہیں ہو سکتا. تو خوف اور ڈر سے اگر پروڈکٹیوٹی اور پرفارمنسز دیکھیں، حالات کچھ نہیں بدلے، صرف یہ ہوا ہے کہ انسان کی اپنی ذات کے ساتھ جنگوں کے میدان بدل چکے ہیں. اس کا ایک زمانے میں پرفارمنس لیول دوستوں میں تھا، کہیں پروفیشنل لائف میں تھا، کہیں شادی کے بعد بچوں میں تھا، کہیں سسرال میں تھا، کہیں مڈ 20s میں تھا، کہیں مڈ 30s میں تھا. آج ہمیں ایک نیا محل مل گیا. تو یہ انسان کو اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کے لیے اللہ کی یہ مختلف پزلز اور یہ ایگزیبٹس ہیں جس میں اس نے گزرنا ہے. تو اس کو اس طرح اگر لیں کہ یہ بھی لائف کا ایک فیز ہے سیکھنے والا، خود کو ایکسپلور کرنے کا، گھبراہٹ کا، خوف کا، امیدوں کا. اور لوگ تو اتنے پریشان ہوں گے کہ ہلکے سے کوئی سمٹمز آ جائیں تو جو کرونا کی طرف نہ چلی جائے بات کہانی، کیا یہ نارمل فیور یا فلو ہے یا کرونا ہے وغیرہ. ٹرائی ٹو ایکسپلور یور سیلف، کہ کیونکہ دیکھیں مرنا سب نے ہے. میں اپنے آپ کو ہمیشہ یہ سکون اور اطمینان میں، مرنا تو ہے ہی نا، کہ میں لو یعمر الف سنہ، یہ تو وہ لوگ کہتے تھے جنہیں موت اللہ سے 1000 سال کی زندگی مانگتے تھے، یہودی جو تھے. تو ٹھیک ہے، فائن، جینا چاہیے، زندگی ہے جینے کے لیے، مگر پرسپیکٹیولی جانا تو ہے نا ایک دن. کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. آپ جہاں بھی چلے جائیں موت نے انسان کو پکڑ کے رکھنا. مگر بات یہ ہے کہ عزم سے مرے، کثرت سے مرے، اور اپنی اس کوڈ آف کانڈکٹ کے ساتھ دنیا میں جائے. اور اٹ از ناٹ دی اینڈ آف دا تھنگ انشاءاللہ تعالیٰ. فرسٹ آف آل اچھی بات کرنی چاہیے، افواہوں سے بچنا چاہیے، اور شور ہونا چاہیے. جھوٹے کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ وہ کہیں سے بھی کوئی بات سنتا ہے اسے آگے کر دیتا ہے. اس لیے میں بہت دیکھ داکھ کے بات کرنے والا بھی آدمی ہوں، اور بہت دیکھ کے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہماری اسٹیٹ
ایٹ رسک ہے رائٹ ناؤ. ہمارے لوگ پریشان ہیں, ہماری حکومتیں انوالوڈ ہوں گی, تو ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے. وہ بیچارے ویسے ہی وسائل میں ہوں گے, اس لیے نہ کنڈیم کریں کسی کو. نہ میں کرتا ہوں, نہ میری تنقید کی عادت ہے. ریسورسز, پاکستان ہمیشہ ایک نازک دور سے گزرا ہے. ریسورسز کم تھے, اس کے اندر بھی پاکستان نے بہت بڑے بڑے عظیم لوگ پیدا کیے ہیں ہر فیسٹ کے اندر. ہم انشاءاللہ ان تکلیفوں میں بھی عظمت کے ان پہاڑوں پہ ضرور چڑھیں گے. رجوع کریں, استغفار ہے, اللہ کی طرف واپس لوٹیں. یہی اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. یہی